اگر صحت کارڈ کی بات کریں، یہ پالیسی آئی تھی جہانگیر ترین کی طرف سے، اس کا آئیڈیا تھا، عمران خان کو خاک پتہ۔ جہانگیر ترین نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کیونکہ مجھے غم تھا کہ اسپتالوں کا علاج، انہوں نے ایک این جی او سے ہمیں فنڈنگ بھی کی کرائی، اور اسی کا یہ اس کو میں لے کر جاؤ پھر امپلیمنٹ، کیونکہ خالی باتیں نہیں ہوتی، اس سے تو میں جو مرضی کتاب میں لکھ دوں، اس کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ کیونکہ لوگوں کا موسم سرد ہوگا، میرا تو موسم گرم ہے۔ میں تو روز کل بھی میرا پشاور میں جلسہ ہوا، مردان میں ہوا، ثوابی میں ہوا، نوشہرہ میں میرے روزانہ ہو رہے ہیں، کم سے کم ہر روز میں 6-7 پروگرام کرتا ہوں، اور خالی میں نہیں کرتا، ہمارے جتنے پارٹی کے لوگ ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس وقت غیر قانونی یا قانونی ہے، اس میں میرا واسطہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب ہم آئیں گے انشاءاللہ کسی کی زیادتی نہیں ہوگی۔ پولیس کو اپنا کام کریں، پولیس کا کام خدمت ہے، پولیس خود ہی چھاپے مارتی، پولیس کو آرڈر آتے ہیں یا ایف آئی آر بنتی ہے تبھی وہ چھاپے مارتے، لیکن چھاپے کے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں، سسٹم ہم نے آلریڈی دیا ہوا ہے۔ اب بیچ میں سے میں چلا گیا، اس میں کافی فرق آ گیا، وہی ایجنڈا ہمیں آگے لے کے جانا۔ بھٹا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا صحت اور تعلیم کے بعد جو اولین ترجیح ہوگی وہ صحت ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انٹرنیشنل بھی کافی آئے گی، لیکن جو گراؤنڈ پہ ریئلٹی کافی مختلف ہے۔ جو 2023 کی رپورٹ ہے پاکستان میں ٹیررزم کی، سب سے زیادہ جو سوسائڈ بامبنگ ہے وہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہوئی ہے۔ تو آپ 8 فروری کے بعد آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ہوگی، تو آپ ایسے کون سے اقدامات کریں گے کہ جس میں جلد از جلد تمام یہ سیکورٹی صورتحال بہتر ہو جائے؟ لیکن ٹورزم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، قصے کہانیاں بہت ہیں ٹورزم۔ آپ جائیں نا اس وقت ہزار، ابھی تو سردیاں جہاں برف ہوں گی اس جگہ پہ جائے ٹورزم کے، اب انٹرنیشنل ٹورزم کی نہیں ہے، لوکل ٹورزم بڑھ گئی ہے۔ جو لوکل لوگ ہیں وہ ٹورزم کرتے ہیں۔ ٹورزم کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی فیملی کے ساتھ نکلتا ہے، ایک رات ایک دن ایک جگہ رہتا ہے، پھر وہاں سے دوسری جگہ جاتا ہے، پورا ایک سرکل بن گیا۔ ابھی کچھ چیزیں اس کو ڈیولپ کریں تو لوگ اگر فیملی سے نکلتی ہیں تو پورے 10-15 دن ڈفرینٹ ایریاز میں جا سکتا ہے اور اچھی جگہ پہ پھر سکے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اچھا علاقہ ہوتا تھا لوگ جا کے 20 دن مہینہ رہتے تھے، وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگ پھرتے رہتے ہیں۔ تو اب مری سے لے کر نتھے گلی سے ہزارے سے سوات کالام، یہ سارا دن لوگ ٹورسٹ آتے ہیں۔ ہمارے اپنے پاکستانی ٹورسٹ بہت زیادہ ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ چھٹیوں میں خاندانوں کے ساتھ آتے ہیں۔ میں نے بہت دیکھا، ایک سسٹم بن گیا، پہلے نہیں تھا۔ خٹک صاحب، الیکشن کو 1 مہینہ رہ گیا ہے اور جیسے موسم ٹھنڈا ہے ویسے ہی ماحول بھی بالکل ٹھنڈا ہے، کیا آپ کی پارٹی کوئی پلان آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے جلسوں کا؟ اور ساتھ ہی دوسرا، آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کب تک اناؤنس کر دیں گے؟ دیکھیے لوگوں کا موسم سرد ہوگا، میرا تو موسم گرم ہے۔ میں تو روز کل بھی میرا پشاور میں جلسہ ہوا، مردان میں ہوا، ثوابی میں ہوا، نوشہرہ میں میرے روزانہ ہو رہے ہیں، کم سے کم ہر روز میں 6-7 پروگرام کرتا ہوں، اور خالی میں نہیں کرتا، ہمارے جتنے پارٹی کے لوگ ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں۔ سردی کی وجہ سے آپ کو نہیں، شاید دھند کی وجہ سے آپ کی نظر کمزور ہوگی، ہر جگہ گرم ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا، وہ اپنا کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی میٹنگ، فورن میٹنگ، پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو جس پارٹی کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے، لوگوں کے پاس جا رہا ہے، فورن میٹنگز کر رہے ہیں۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ سسٹم تو زمانے سے اسی طرح، پہلے ہم لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے گھر ہو جاتے ہیں، پھر ٹیمیں بنتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے ہیں، یوں پھر ضلع کے سطح پر یہ سسٹم جو ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی سویا نہیں ہے۔ پورے حلقوں پر امیدوار آپ کے نہیں، وہ منشور آپ نے پیش کیا، آپ کو لڑاؤں گا میں۔ آپ کو کیا پتا، میرے پاس امیدوار ہیں، آپ کو 13 تاریخ کو پتہ چلے گا کتنے امیدوار ہیں۔ امید ہے 70-80 ہوں گے۔ سسٹم مجھے فول پروف دے کہ فول پروف سسٹم ہوگا، اس میں نہ چوری ہوگی نہ کسی کا جاتی ہوگی۔ تو ایک سسٹم ایسے بنانے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور بھی ہو، ان کو لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے اور ادھر گڑبڑ بھی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ پوری میری کوشش ہوگی کہ اداروں کو ایسے بنایا جائے کہ یہ جو اس ملک پہ عذاب ہے رشوت کا، اس کو کم کیا جائے۔ تو میری تو پوری کوشش تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دور میں رشوت بڑی مشکل سے کوئی لیتا تھا، پٹواری کو میں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، ٹیچر کو حاضر کر دیا ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو حاضر کیا۔ تو میری یہ سارا دن رات یہی کوشش، میں
इंटरफेरेंस का हूँ ही नहीं. मैं किसी इदारे में इंटरफेरेंस करना नहीं चाहता, ना मेरे दोस्त करेंगे. मैं चाहता हूँ कि लोगों को, अगर हम इंटरफेयर करेंगे लोगों को डिलीवर होगा तो इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ 5 साल मैंने गुड गवर्नेंस की, इस दफ़ा भी वही चीज़ करें, उसको आगे लेकर जाएंगे. और ये वादा है कि कोई सियासी मदाखलत किसी की मैं नहीं मानूंगा किसी इदारे में, क्योंकि अगर एक हमारे MP है वो मदाखलत नहीं करेगा और वहाँ पर एक स्कूल, अस्पताल, पटवारी ये सब अच्छे काम करे तो नतीजा उसके लिए बेहतर होगा, लोग समझदार हैं. तो इस तरह और भी बहुत सारी बातें, लेकिन इतना टाइम नहीं है आपके पास. और ख़ास तौर मैंने बड़ी राइट टू सर्विसेज, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि लोगों को जो मालूमात चाहिए वो कानून पास किया, राइट टू सर्विसेज पास, बहुत सारे, अगर वो गिन हो तो बहुत सारे हमने कानून पास किए जिसमें ज़िंदगी में आसानी हो. तो मेरी यही कोशिश, पूरी कोशिश होगी कि ग्राउंड पे काम करना अपनी जगह, लेकिन मेरी कोशिश है कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे दफ्तरों में हो, चाहे इंसाफ में हो, चाहे इज़्ज़त में हो. तो मेरी पूरी कोशिश है आवाम को वो सहूलतें दीजिए जो दुनिया में है. आप सबको शुक्रिया, थैंक यू. जी जी देखिए, इलेक्शन के बारे में मेरा मौक़िफ़ है कि इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कैंपेन चल पड़ी है. मैं खुद तकरीबन 60-70% कैंपेन कर चुका हूँ. इलेक्शन के लिए हम तैयार ही होना चाहिए. देखिए, विज़न ये ऐसे है कि PTI का एक वो था, मतलब ये करना है. तो इमरान खान मेरे साथ बैठा भी कभी नहीं, वो तो कभी उसको ना सेहत कार्ड का पता था, ना उसको रिफॉर्म्स का पता था. ये तो अगर मैं पॉलिसी ना देता, तो मैं किसी से इम्प्लीमेंट ना करवाता, तो हो ही नहीं सकता. अगर वो इतनी बड़ी बातें करें PTI वाले, तो पंजाब में क्यों नहीं हुआ? पंजाब में क्यों पुलिस ठीक नहीं हुई? पंजाब में क्यों एजुकेशन हेल्थ में रिफॉर्म नहीं हुई? कश्मीर में क्यों नहीं किया? गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं किया? तो ये सब तो अपनी सोच है, मेरी तो पैदाइशी सोच है. मैं सियासत में जब से आया हूँ, मेरी एक सोच है कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, अस्पताल ऐसा होना चाहिए, दफ्तरों का काम कैसा होना चाहिए. तो ये चीज़ें, अगर ये मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा मैं चीज़ें कर चुका और आइंदा भी करूँगा. किसी की कोई इसमें किसी का दिमाग नहीं. अगर सेहत कार्ड की बात करें, ये पॉलिसी आई थी जहांगीर तरीन की तरफ से, उसका आइडिया था. इमरान खान को खाक पता है. जहांगीर तरीन ने मुझे ये आइडिया दिया, क्योंकि मुझे गम था कि अस्पतालों का इलाज, उन्होंने एक NGO से हमें फंडिंग भी की, कराई, और उसी का ये उसको मैं लेकर जाऊँ फिर इम्प्लीमेंट. देखिए, खाली बातें नहीं होती, किससे तो मैं जो मर्जी किताब में लिख दूँ, इसको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है. तो ये इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी मुश्किल काम है. ज़ुबानी तो क्या आप कहेंगे इमरान खान ने ये कहा, ये कहा, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? उन्हें वफाक में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? ये 4 साल वफाक में हुकूमत थी, कौन से इदारे को उसने ठीक किया? वफाकी इदारे को मुझे बताएं. वापडा को ठीक किया, गैस डिपार्टमेंट को ठीक किया, किसको ठीक किया? वहाँ सूबे को कुछ नहीं दिया. खाली बातें और झूठ है, सारी कहानियाँ डालने से कुछ नहीं होगा. 4 साल से सूबे का हक नहीं दिया गया, हमें कोई एक्स्ट्रा 1 रुपये नहीं दिया गया. ये खाली गप है, हवा में बातें करता है. इम्प्लीमेंटेशन के लिए बंदा होना चाहिए, खाली बातों से कुछ नहीं होगा. और कि मैंने इम्प्लीमेंट किया और इमरान खान का नहीं होगा, मैं अगर मुझे मौका मिला मैं आपको दोबारा इसको आगे लेकर जाके दिखाऊंगा. खटक साहब, एक आप कमान के हवाले से अपने गवर्नमेंट से, तो इस दौरे को किस नज़र से देखते हैं? मेरे उसकी तरफ नज़र ही नहीं है. मैं अपने सियासत में घूमूँ, मैं अपने कैंपेन में मौलाना जो मर्जी करे, मुझे नहीं पता किस लिए है. जो उसका अपना वो जवाब उससे ले लें, मुझे नहीं पता क्यों नहीं. खटक साहब, जो एक बात बताइएगा कि जितने भी आप स्कूल बच्चों के हवाले से आपने बताया, टूरिज्म के हवाले से बताया, पुलिस रिफॉर्म्स आप खुद भी कर रहे थे और आप अक्सर थानों में जाते थे, छापे भी मारते थे, हमें देखे. लेकिन क्या समझते हैं, वो इस्लाहात नाफिज नहीं हुए या नाकाम हुए उसको इम्प्लीमेंट करने में, कि दोबारा आप, मुझे तो वही मिक्सचर नज़र आया और जो आपका पहले भी अपनी हुकूमत में नज़र आया, तमाम चीज़ें शामिल हुई. देखिए, इम्प्लीमेंट बहुत सारा हुआ. पुलिस रिफॉर्म मेरे टाइम में पुलिस सही काम कर रही थी. एजुकेशन में टीचर हाजिर कर दिया था, अभी भी हाजिरी लग रही है, वो सिस्टम मैं लेकर आया. रिज़ल्ट भी उस वक्त जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उनको हम स्कूल में लाए, हज़ारों बच्चे स्कूल में लाए, उनको सहूलतें दी. उनको यहाँ तक कि जो हमारे कुछ स्कूल्स हैं उसको फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में कराए, क्योंकि सरकारी स्कूल में नहीं था, जगह का ना होती. तो प्राइवेट स्कूलों को हम उनका पैसे देते थे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़े. हमने हर तरफ कोशिश की कि लोगों के लिए बेहतरी हो. मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं बड़ी बिल्डिंग बनाऊँ, बड़ी चीज़ें बनाऊँ. मुझे यही शौक़ है कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो, कि दफ्तर जाए उसमें इज़्ज़त हो, स्कूल में इज़्ज़त हो, अस्पताल में इज़्ज़त हो, थाने में जाए उसको इज़्ज़त मिले, पटवारी के पास जाए उसमें इज़्ज़त.
یہ ہمارا ملک ہے یار، دنیا ایسی نہیں ہے جو ہم چل رہے ہیں، ہم خالی باتیں کریں عمل کر رہے ہیں. یہاں مجھے بتائیں کتنی حکومت ہے؟ کسی نے خیال کیا کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ اسپتال میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ اہم وقت گزارنے آتے. میرا ایجنڈا یہی نہیں، میرا ایجنڈا ہے ریفارم، میرا ایجنڈا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنا، اداروں کو ٹھیک کرنا. کھڑے صاحب ہم تو مانتے ہیں کہ جو کام آپ نہیں مان رہے ہیں اس کے ساتھ کیا کریں؟ عوام نے تو مانا ہوا یار، خدا کے واسطے جو نتیجہ دیا ہے عوام تو تبھی مان گئے جب 2013 میں آیا. تو سن لو نا، پی ٹی آئی کیا یار، ریفارم آپ چھوڑیں، جس نے جو بھی تو پی ٹی آئی تو نہیں ہے تو آپ آگے بھی دیکھیں. عوام نے مانا تبھی 2018 کا رزلٹ آیا، اور رزلٹ اس لیے آیا کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہوئی. جہاں بھی ہم تھے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم اگر ڈلیور نہ کرتے اس صوبے میں حکومت آ ہی نہیں سکتی تھی. 2013 میں اگر 5 سال میں گڈ گورننس نہ دیتا، ریفارم نہ دیتا، لوگوں کے لیے بہتری نہ لاتا، لوگوں کو دماغ نہ چینج ہوتا، 2018 کا رزلٹ نہ ہوتا. اس میں عمران خان کا کیا، اگر میں ڈلیور نہ کرتا تو قصہ ختم. اب عمران خان تقریر میں کہتا تھا کہ ہم نے صوبے میں یہ کیا، ہم نے یہ کیا. پھر وہ چیز پنجاب میں کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوئی، وہ گلگت میں کیوں نہیں، وہ آزاد کشمیر میں کیوں نہیں. میں ان کو کہتا رہا آپ پولیس کو ٹھیک ہے، پولیس، میں نے کہا جی پولیس کو ٹھیک ہے، کہتے پنجاب والے نہیں مانتے. میں نے کہا ہم پاگل ہیں، ساری دنیا پاگل ہے، پولیس ریفارم ہوگی، بااختیار ہوگی. وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں لڑ رہا ہوں یار، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، میں ہر چیز پہ لڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر آپ پنجاب والی نہیں، اسلام آباد میں 50 تھانے، 50 اسکولیں، 50 پٹواری ہوں گے، 50 تھانے ہوں گے، اسپتال ہوں گے، اس کو مثالی بنا دو. کہتے تم ٹھیک کہتے ہو لیکن عمل کوئی نہیں. مطلب یہ تو وہ باتیں کرنے والا اور چیز ہوتی ہے، اور کرانے والا اور چیز ہے. گراؤنڈ پہ جب آپ کسی کو بٹھاؤ گے وہ رزلٹ دے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں، سونے کی چیزیں بھائی، سونے کی سڑکیں بنا دیں گے، یہ کر دیں گے. وہ چیز امپلیمنٹ والی، امپلیمنٹیشن کرنے والا ایک بندہ ہوتا ہے اور وہی امپلیمنٹ کرتا ہے. اچھا صاحب یہ ایک چیز بتائیں سر، پولیس غیر قانونی طور پر کوئی چھاپے وغیرہ گھروں کے اوپر پراپر نہیں مارتی، تو پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے پولیس ان کے گھروں پہ بھیجا چھاپے مار رہی ہے، اور آپ نے پولیس ریفارمس کی بات کی تھی، کام بھی کیا. تو یہ چھاپے جو پولیس مار رہی ہے سر، یہ غیر قانونی ہے، اور آپ کی حکومت کے آنے کے بعد جو ہے سر ایسے چھاپے